تم لوگوں کے رویوں سے، ان کی بے وفائیوں سے اور ان کے چھوڑ جانے سے ٹوٹ جاتے ہو۔ کسی کا دھوکہ یا کسی کا ڈر تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کسی بھی نعمت کی کمی کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر تم یاد رکھو جب تم اللہ سے دل سے مدد مانگتی ہو نا، تو اللہ جو سب پر مہربان ہے کہتا ہے، انسان ہم جانتے ہیں کہ تم بہت تکلیف میں ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی بہترین مددگار اور بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب بندہ خلوص دل سے اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے نا، تو اللہ بھی اسی طرح محبت سے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے نا، میں ویسا ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اگر تم اللہ سے مدد چاہتے ہو تو اس سے اچھے گمان رکھو۔ اللہ سننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یاد رکھو جب تم اللہ سے دوستی کا سچا رشتہ قائم کرتے ہو نا، تو تمہاری زندگی کے سارے مسائل حل ہونے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کوئی دوسرا تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ ہی تمہاری مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یاد رکھو جو کچھ تم پر گزر رہا ہے یا تم برداشت کر رہے ہو، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کب، کہاں اور کس نیت سے اسے یاد کرتا ہے۔ تم ہر لمحہ اپنے رب کی نظر میں ہو۔ اللہ سے ہی آس بھی ہوتی ہے اور وہی امیدیں بھی پوری کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پہلے سب کچھ دیا، وہ اب کیوں نہیں دے گا؟ جب اللہ کی مدد قریب آنے والی ہوتی ہے تو کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ کی مدد کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ تم نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، مگر پھر بھی کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ادھورے خوابوں اور پوری نہ ہونے والی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اللہ کی مدد کے منتظر ہو، اور اللہ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ اگر تمہیں امید چاہیے تو یاد رکھو، امید باہر سے نہیں آتی بلکہ اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے بیج کی طرح ہوتی ہے جو زمین کے نیچے سے اگتا ہے اور پھر تھوڑے وقت بعد پھوٹ نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا صبر درکار ہوتا ہے۔ اللہ سے کی گئی سچی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس سے مانگے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ سے مانگا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی مدد قریب آنے لگتی ہے نا، تو تمہیں یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ تمہارے حالات اور جذبات پاکیزہ ہو جاتے ہیں، تمہاری زندگی میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے، تمہاری دعائیں خالص نیت کے ساتھ قبولیت کے دروازے کھولنے لگتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اسی طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ ہی تمہارا بہترین مددگار اور کارساز ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہیں ملنے والی تکلیفیں تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بہت جلد اپنی مدد عطا کرنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یقین رکھو، اللہ تمہارے صبر اور یقین کا بدلہ تمہیں دگنا کر کے دے گا۔ جن تکلیفوں نے تمہیں اللہ سے جوڑا ہے، وہی تکلیفیں تمہارے نصیب میں خوشیوں کے رنگ بھر دیں گی انشاءاللہ۔ تو فکر نہ کرو، اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے۔